وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 29، درس کا نمبر 2238. آج کا موضوع، کیا ہم صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا. إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. یعنی فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. غرض جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر پہنچے تو کہنے لگے کہ جو لوگ اس کے ساتھ خدا پر ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور بیٹیوں کو رہنے دو، اور کافروں کی تدبیریں بے ٹھکانے ہوتی ہیں. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. اور فرعون بولا کہ مجھے چھوڑو کہ موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے پروردگار کو بلا لے. مجھے ڈر ہے کہ وہ کہیں تمہارے دین کو نہ بدل دے یا ملک میں فساد نہ پیدا کر دے. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. موسیٰ نے کہا کہ میں ہر متکبر سے جو حساب کے دن یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتا اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات
بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھتا تھا کہنے لگا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار خدا ہے، اور وہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو کر رہے گا۔ بے شک خدا اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے لحاظ جھوٹا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ مومن آیت نمبر 29۔ فرعون کے دربار میں وہ شخص جو درباری ہے اور یعنی اب تک اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اب جب کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے نقصان پہنچانے کی دھمکی دی تو اس نے پھر بولنا شروع کر دیا، اور وہ اب فرعون کو اور درباریوں کو حق کی طرف بلا رہا ہے۔ اور اس میں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس کو اپنی جان کا کوئی خوف نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے یعنی ترجیح جو ہے وہ ہوتی ہے، ترجیح ہماری عام طور پہ ایک مسلمان کی یہ ہے کہ وہ حق کو سمجھے اور دوسروں تک پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم يفعل فبلسانہ وإن لم يفعل فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے کوئی اگر برا کام ہوتا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اس کو روکے ہاتھ سے، اور اگر نہیں کر سکے تو پھر زبان سے روکے، اور اگر وہ بھی نہ کر سکے تو دل سے برا جانے۔ آج آپس کی بات ہے کہ ہماری قوم جو ہے یعنی مسلمان قوم نہ ہاتھ سے یہ خود عمل بد میں مصروف ہے، تو کیا روکے گی؟ دوسری بات یہ ہے، یعنی اہم بات یہ ہے کہ ہم جس یعنی خواہشات نفس کے جال میں پڑے ہوئے ہیں اور غیر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور نفس کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے، اس پر ہمیں شرمندگی بھی نہیں ہے۔ ہر شخص اصرار کرتا ہے، ابھی فرعون کے بارے میں آئے گا کہ میں حق پہ ہوں۔ آج ہم میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، اور تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے، اور اس کی یہ وجوہات ہیں، یعنی حق کو جھٹلانے کی ہم نے وجوہات بھی تلاش کر لی ہیں۔ بہرحال یہ مضمون ہے سامعین کرام۔ تو جو گزشتہ سبق میں تھا تو اس میں اس نے اپنی قوم کو یہی کہا تھا کہ بھئی ایک فرد جو تمہیں جو یہ کہتا ہے کہ رب میرا اللہ ہے اور تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تو وہ تمہارے یعنی بجائے اس کے کہ تم اس کی تعظیم کرو، اس کی عزت کرو، اس کو خوش آمدید کہو، تم اسے نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو گئے ہو۔ یہ تو بڑی بری بات ہے۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب آخری جملہ تھا۔ آج کا جو مضمون ہے کہ اے میری قوم، لکم الملک اليوم زاہدین فی الارض۔ ترجمہ میرے خیال سے میں نے نہیں کیا ہے، دوبارہ کر دیتا ہوں، اگر کیا بھی ہے آپ اس کو ذرا توجہ سے سنیں۔ یا قوم، اے میری قوم، لکم الملک اليوم زاہدین فی الارض، کہ آج کے دن تو تمہاری حکومت ہے ظاہری طور پہ، یعنی مصر میں۔ ظاہر ہے مصر کی بادشاہی تھی، مطلب جو بھی جتنا بھی مصر تھا تو وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ فمن ینصرنا من بأس اللہ، اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو ہمیں اس کے عذاب سے کون بچائے گا؟ اور یہ بات پھر یعنی یہ بات ثابت بھی ہو چکی تھی کہ فرعون کے یعنی موسیٰ علیہ السلام
یعنی رسالت کی ڈیوٹی ملنے کے بعد 30 سال جو ہے وہ رہے وہاں مصر میں رہے اور تبلیغ کرتے رہے، اور مختلف قسم کے عذابات ان پر آئے اور ان کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ یہ بات تو یعنی قرآن میں ہے، بیان ہوئی ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ آیات بینات۔ تو جوئیں ہو گئیں، مینڈک ہو گئے، ہر جگہ خون ہو گیا، ہر چیز میں خون اور وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، آندھی وغیرہ۔ تو اس سے تو جب وہ آتا، کوئی طوفان آتا، وہ کوئی عذاب آتا ایسا، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے دوڑے آتے اور پھر ان کو کیا کہہ کے یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، اس وقت بھی جادوگر کہتے، مانتے تو نہیں تھے۔ لئن کشفت عنا الرجس لنؤمنن لک، اور یہ وعدہ بھی کرتے کہ بھئی یہ مصیبت اگر یعنی ہم سے ہٹ گئی تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ بعض اوقات دیکھیں ہم پر بھی تکالیف آتی ہیں تو انسان جو ہے وقتی طور پہ یہ اپنے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں گا، لیکن پھر وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں ہم، پھر وہی روٹین کی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ خیر بہرحال تو مرد مومن نے یہ کہا کہ دیکھو حکومت تو تمہاری ہے، ظاہرین فی الارض، الملک اليوم ظاہرین فی الارض، لیکن اگر اللہ کا عذاب آیا تو اس سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، تو اور آیا بھی، تو یہ وہ یعنی خبردار کر رہا ہے۔ اور پھر آخر کار یہی ہوا، یعنی آخر میں کہ وہ لاؤ لشکر سمیت جو ہے فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا سمندر میں۔ اچھا، فرعون نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ یہ میں تو تمہیں یعنی اپنے درباریوں کو کہا کہ دیکھو یہ شخص تو بات کر رہا ہے، لیکن میں جو تمہیں راستہ بتاتا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور میں تمہیں فقط وہی بات سمجھاتا ہوں جس کو خود میں صحیح سمجھتا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں بھلائی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں دکھاتا۔ دیکھیں ایسا کیوں ہے، یہ کیوں کہا اس نے، اور کیا ہم بھی ایسا کہتے ہیں؟ تو بات یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو ٹھیک قرار دیتا ہے۔ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ اب باپ دیکھیں اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، باپ ہے اپنی اولاد کا، بیٹے کا یا اس کا، ظاہر ہے کہ وہ خیر خواہی ہوتا ہے، اور بیٹا اگر کہیں کوئی اسلامی روش اپنا لے، کسی مسجد میں کسی نیک شخص کی صحبت میں بیٹھنے لگے، اور تو باپ کو یہ خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ بھئی میرا بچہ تو بگڑ رہا ہے، میں تو اسے دنیا کا گدھا بنانا چاہتا ہوں، یہ تو دین کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ تو پھر باپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید آپ اس تجربے سے گزرے ہوں یا آپ کے سامنے ہوا ہو کہ باپ پھر کبھی کبھی بیٹھ کے بچے کو، جوان بیٹا ہوتا ہے 20 سال کا 22 سال کا جو بھی ہوتا ہے، بیٹے دیکھو تم پہ بڑی ذمہ داریاں آنے والی ہیں، اور تم نے یہ کرنا ہے، اور تم نے میرا کاروبار سنبھالنا ہے، اور تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تم میرے ساتھ آؤ، یعنی میرے ساتھ رہا کرو، میں تمہیں اپنے ساتھ آفس لے جایا کروں گا، میں اپنے ساتھ تمہیں دکان لے جایا کروں گا، وہاں بیٹھو اٹھو، تم کن مصروفیات میں پڑ گئے؟ یہ دیکھیں یہ فرعون کے الفاظ جو ہیں، ہم میں بھی وہ فرعونیت ہے۔ اچھا، اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں عقل الٹی ہو جاتی ہے، جیسے کہ فرعون اپنے آپ کو حق کہہ رہا تھا کہ ما اہدیکم الا سبیل الرشاد، کہ میں تو تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں درباریوں، اور یہ جو ہے وہ پورا مضمون گزر چکا ہے کہ
تمہارے دین کو خطرہ ہے یا شاید ابھی آ جائے. تو یہ عقل الٹی ہو جاتی ہے. یہ مختلف موقع پہ میں آپ کو بیان کر بھی چکا ہوں. جب دل سخت ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان کو اندھیرے جو ہیں وہ اجالے لگنے لگتے ہیں، اور اجالے جو ہے وہ اس میں اندھیریاں نظر آتی ہیں. تو یہ ایک بات ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. ہر آیت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت موجود ہے. آج ہر شخص، خاص طور پہ یہ پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے یا نہ بھی ہو، ایک ریڑھی والا ہو، وہ کہتا ہے میں بس یہی کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے بس، اور زندگی گزار رہا ہے. یعنی ہمارے ارد گرد میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں روز دیکھتا رہتا ہوں، یعنی جو ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں اور بس کہتے ہیں بس ہماری تو یہی زندگی ہے. یعنی ہمارے محنت مزدوری کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، حلال کماتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بس دیکھیں ہمیں کچھ اور نظر بھی نہیں آتا. چاہے پڑھے لکھے ہوں ظاہری طور پہ یا ان پڑھ لوگ ہیں، انہیں کچھ اور یعنی کچھ اور ہمیں نظر بھی نہیں آتا. اور آخرت پر تو ہمارا یقین نہیں ہے. دیکھیں جو چیز، میں آپ کو ایک بات کہوں، جب آپ اللہ کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے، تو جو بھی چیز آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے اور اس کا تعلق حواس خمسہ سے نہ ہو، آپ کا اس پر یقین نہیں آئے گا. میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا باطن کی کوئی بھی چیز، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. یہ میری بات کو تھوڑا سا آپ سنجیدگی سے سوچیں اس پہ. باطن کی یعنی ایون جو ہے، ہم اپنے اوپر بھی یقین نہیں رکھتے، اپنی حقیقت پر. آپ دیکھ لیں، بس ہمارے یعنی عورت ہے یا مرد ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، سب اپنے ظاہر میں گم ہیں. یعنی ظاہر کو، ہم اپنے ظاہر کو بس اسی تک حقیقت. اب لڑکے ہیں عام طور پہ وہ کہتے ہیں کہ بس میرے ابا نے تو پیسے زیادہ نہیں کمائے اور میں زیادہ کماؤں گا. ان کی ایک دکان تھی، میں ایک کارخانہ بنا لوں گا، یا ایک کارخانہ تھا میرے والد کا تو میں 2-3 اور بنا لوں گا. یعنی جو ہمارے ٹین ایجر ہیں وہ اسی دنیا کی سوچ میں پلے بڑے ہیں، دنیا ہی کی. کیونکہ دیکھیں میں تو یہ سب کچھ گزار چکا ہوں نا، یعنی یہ اس تمام عمر سے میں گزر چکا ہوں. میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا، تو وہ تو ان کی توقعات پوری نہیں ہوئی. اسی طرح ہر والدین اپنی اولاد کو دنیا کا کچھ بنانا چاہتے ہیں. چلیں گدھے کے الفاظ میں نہیں کہتا، لیکن دنیا کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں. بعض لوگ لیڈر کے الفاظ بھی کہتے ہیں، ہمیں اسے دنیا کا لیڈر بنانا ہے. تو دیکھیں ایسی بات نہیں ہے، اپنے اوپر رحم کریں. اصل حقیقت باطن ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ اصل ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو میرے پاس ہے، جو اللہ کے پاس ہے، وہ رہنے والی چیز ہے. اس پر یقین کرنا چاہیے. اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کی نظر کرم، اللہ کی برکتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول، یہ ہے سچ باتیں ہیں. ہمارا تو دیکھیں، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، آپ خود دیکھ لیں اپنے آپ کو. یہ نہیں دیکھیں، اس وقت آپ تو میرے سامنے نہیں ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کون میری بات سن رہا ہے، لیکن آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، جس عمر کے حصے میں ہیں، ہمارا جو اپنی حقیقت ہے اس پر یقین نہیں ہے. ہم ظاہر کے سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر کی سوچ میں. اب فرعون تو ٹھیک ہے، بظاہر اس کی بادشاہی تو تھی. آج کل اس کے جو یعنی فراعنہ مصر جو ہے، تو ان کے جو یعنی عجوبات میں شامل ہیں احرام مصر،
یہ کون تھے؟ یہ فرعونی تھے، ایک نسل چلی ہے ان کی۔ تو ٹھیک ہے، اگر ظاہری طور پہ آپ کو بظاہر آپ نے یہ پتھروں کے پہاڑ بنا لیے تو اس میں کیا کمال ہوا؟ ختم ہو گئے، سب لوگ ختم ہو گئے، کوئی بھی باقی نہ بچا، سب اللہ کی لعنت میں گرفتار ہو کر مرتے چلے گئے۔ اور وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کوئی تعمیرات کر لیں تو وہ ہے کہ تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل میں تو دیکھیں، یہ ابھی آگے آئے گا کہ قیامت تک ان کو آگ کے سامنے پیش کیا جاتا رہے گا۔ آیت نمبر 46 میں یعنی وحاق بآل فرعون سوء العذاب، آل فرعون کو بہت برا عذاب لاحق ہو گیا، سمندر میں ڈبو دیے گئے۔ اور پھر موت کے بعد کیا ہوا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، عذاب قبر کی بات ہو رہی ہے، آگ کی طرف صبح و شام پیش کیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آیت نمبر 46 ہے۔ اس پہ وہی بات کروں گا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اصل زندگی یعنی اصل زندگی جو ہے وہ آنے والی ہے۔ ابھی اس میں آئے گا وہ آیت نمبر 39 میں، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الدار الاخرۃ ہی دار القرار۔ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ سبحان اللہ، تیاری کر لیں، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اور اس میں کچھ بھی آپ کا نہیں جاتا، بس صرف توجہ اور نیت کا بدلنا ہے، باقی تو اپنے کام کر دے رہے ہیں۔ نیت دیکھیں، اصل چیز تو نیت ہے۔ زندگی تو آپ ویسے بھی گزاریں گے تو آخرت کی نیت کر کے زندگی گزاریں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اللہ کی ناراضگی سے بچیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہو جائے گا آپ پہ۔ میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔ بعض لوگوں کے لیے تو پیسے ٹکی کی خوشخبری ہوتی ہے، اسی پر ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے کوئی خوشخبری ہے، کوئی خوشخبری ہے۔ میں آپ کو اصل جو زندگی ہے اس کی، جب اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے تو پھر بات کیا ہے؟ وہ ہے نا، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، جو میرے بندے ہیں میرا ان پر فیصلہ ثابت ہو چکا ہے۔ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور میرے پارٹی والے جو ہیں، میرے لشکری جو حزب اللہ ہیں، وہ غالب ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج حزب اللہ نہیں ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اچھا، بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ فرعون نے کہا کہ بس میں ٹھیک ہوں، میں تو تمہیں وہی بات کہہ رہا ہوں جو میری سمجھ میں آتی ہے۔ اب اس کے انکار، دیکھیں اس میں ایک نقطہ ہے، جب آپ حق سے انکار کر دیتے ہیں تو آپ کی سمجھ جو ہے، یعنی ایک وقت مہلت ہوتی ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ کے دل پہ تالے، سمجھ پر تالے پڑ جاتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ایسا وقت آتا ہے کہ دل آپ کا زنگالود، دل کیا ہے؟ سوچنے سمجھنے کا آلہ۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان، آنکھیں اور دل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو آپ کے سامنے حق پیش ہوا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے حق پیش کیا، تو اس کے سامنے تو بڑے یعنی پردے پڑے ہوئے تھے، بادشاہی کا پردہ تھا، اور وہ ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور بظاہر ایک جابر حکمران تھا۔ یہ اس کے جبر آپ دیکھ لیں نا، کہ اولاد نرینہ کو قتل کرتا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور وہ یعنی ان کے بیٹوں کو آپ دیکھ لیں، اس کی
جو ہمت ہے، ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنے سے روک لے. وہ اتنی بزدل قوم تھی اس وقت بنی اسرائیل. بہرحال میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمت کریں، اللہ والے بنیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کریں، انقلاب لے آئیں زندگی میں، اللہ کے ہو جائیں. کہہ دیں اپنے عمل سے کہ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے. میں یکسو ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. اس وقت تو ہماری حالت جو ہے وہ مشرکانہ حالت ہے، مشرکانہ سے بھی کہیں بدتر ہے. شرک تو برابری کو کہتے ہیں. ہم تو اللہ کو یاد ہی نہیں کر رہے، ہم تو دنیا، ہمارے دل میں تو دنیا ہے. دیکھیں میں آپ سے کوئی بحث کے موڈ میں تو نہیں ہوں کہ آپ کمنٹ میں لکھ دیں کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم پتہ نہیں تم نے کہاں پڑھا ہوا ہے، کون سے مدرسے میں پڑھا ہوا ہے. میں آپ سے نصیحت کی بات کر رہا ہوں. قرآن میں لکھا ہوا ہے من یدعو من دون اللہ لا برہان لہ فانما حسابہ عند ربہ. جو اللہ کو چھوڑ کے کسی غیر کو پکارے گا اس کی خیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا. اور کما قال، یہ آیت موجود ہے قرآن میں. ہم تو اللہ کو پکار ہی نہیں رہے. مجھے آپ بتائیں وہ تسبیحیں گھمانا اور کاؤنٹر پہ ٹک ٹک کرنا یہ تو یاد نہیں ہے نا، تو روایات ہیں. در زبان اللہ اللہ، در دل گاؤخر، این چنی تسبیح کہہ دارہ دسر. تمہارے ہاتھ میں تو تسبیح ہے، اللہ اللہ کر رہے ہو، حقیقت تمہارے دل میں تو گائے اور گدھے ہیں، گاؤخر. ہمارے دل میں تو دنیا ہے. بالکل کلیئر بات ہے، بالکل ڈن بات ہے، یہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور دیکھیں یہ بات جو ہے میں آپ کو ذرا تھوڑی سی اصرار سے کہہ رہا ہوں. قال فرعون ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. میں تو تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جسے میں خود صحیح سمجھتا ہوں، یعنی جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں تو ٹھیک ہوں اور تمہیں ٹھیک راستہ بتا رہا ہوں. تو اسی طرح ہم ہیں. ہر شخص، دیکھیں میں انفرادی اور اجتماعی دونوں بات کر رہا ہوں. قوم تو دیکھیں افراد کا مجموعہ قوم کہلاتی ہے. آج کا ہر فرد جو بھی ہے وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، یہ دوسرا غلط ہے. ہمارے اپنے جو فرقہ واریت ہم میں پھیلی بھی ہے، ہر فرقہ کہتا ہے میں نے جو سمجھا ہے، ہمارے بزرگوں نے جو تشریحات کی ہیں وہ ٹھیک ہیں. ایک میں نام نہیں لوں گا، ایک فرقے کے آج کل جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں اپنے فرقے کے بڑے کے بارے میں نام نہیں لے رہا احتیاطاً تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے نے جو کہہ دیا ہم نے اس پر سوچنا سمجھنا نہیں ہے، بس ماننا ہے. اب بھئی وہ نہ اللہ کا کلام ہے نہ رسول کی بات ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے تو بس کان، ہمارے بڑوں کے بارے میں جس نے بات کی ہمارے کان بند ہے، ہم سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. بھئی کیوں؟ قرآن کا ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، اگر قرآن کے مضمون کے خلاف ہے تو ہم حدیث کو نہیں لیں گے، اس میں جرح کریں گے. اصل چیز جو ہے کتاب اللہ ہے. پھر تفسیر تو حدیث پیش کرتی ہے، لیکن ایک حدیث من گھڑت ہے تو ہم اس پر جرح کریں گے، نہیں مانیں گے. کیوں؟ کہ وہ قرآن کے خلاف ہے. یعنی رسول کی بات، رسول نے خود فرمائی یہ بات. پھر ہمارے جو امام ابو حنیفہ ہیں کہ بھئی میری جو بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو اس کو مت لو. وہ الگ بات ہے کہ وہ یعنی اپنے زمانے کے امام تھے،
آج بھی ہیں، ان کا میں خود حنفی ہوں، امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، تقلید کرتا ہوں، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن تقلید کیا ہے؟ جو بات قرآن میں واضح نہیں ہے اور حدیث میں واضح نہیں ہے تو اس میں پھر آپ رائے سنیں، اس میں پھر تقلید ہے. یعنی اپنے قرآن اور حدیث کو آپ خود مجتہد نہ بنیں، اس کے لیے پھر اپنی شرائط ہے. تو مجتہدین تو 4 گزر چکے ہیں. فقہ جو ہے، فقہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، اس کی تشریح ہے. جیسے کہ قرآن کی تشریح حدیث ہے، حدیث قرآن اور حدیث میں ایک بات نہیں ہے اور آج وضاحت چاہیے تو پھر آپ جو نصوص ہیں ان کو دیکھ کے بات کریں. تو بخیر میرا ان اختلافات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص آج فرعون وقت بنا ہوا ہے، کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، چھوڑ دو وہ مسجد میں جس کے پاس تم جا رہے ہو، چھوڑ دو. اللہ نے مجھ پہ کرم کیا تھا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بچپن سے اللہ نے مجھے اپنا راستہ دکھایا، ایک امام زمانہ کا شاگرد بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. بہت کرم ہے اللہ کا. تو خیر یہ بچپن سے میری ابھی چہرے پہ داڑھی نہیں آئی تھی اور میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا، مسجد وغیرہ جو بھی تھا. تو میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، وہ بھی ہم محلے میں رہتے تھے، تو وہ مجھے دیکھتے رہتے تھے. ایک دن میری آمنا سامنا ہو گیا مسجد، یعنی راستے میں، مسجد کے راستے میں. انہوں نے مجھے کہا نصیحت کرتے ہوئے بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو، جوروں کو کیا کھلاؤ گے، کل تم بڑے ہوگے اور جوروں کو کیا کھلاؤ گے. یہ انہوں نے، اب وہ تو ظاہر ہے نصیحت کر رہے تھے مجھے، میرے باپ کے دوست تھے اور وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے. لیکن یہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا، بزرگ مطلب بڑے عمر میں بڑے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا آج بھی یہی سارا زمانہ یہی ہے، دنیا داری ہے، عام دنیا داری ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے. ہم دنیا دار لوگ ہیں، اس بات پہ ذرا غور کیجئے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. اے قوم آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر خدا کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ فرعون نے کہا میں تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم